جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے گفتگو کلام بھی قرآن میں کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا. حج مکمل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے خیمہ لگایا ہوا ہے. اس خیمے کے اندر آرام کر رہے ہیں تو آپ کے نزدیک ایک سواری کی آواز آپ کو محسوس ہوئی. آپ نے خیمے سے پردہ ہٹایا, دیکھا تو ایک اماں جی, بوڑھی اماں جی ہیں, سواری پر سوار ہے. تو کہتے ہیں میں نے اماں جی کو مخاطب جب کیا تو اماں جی السلام علیکم. اس کا جواب جو دیا وہ اس انداز میں تھا, سلام قولا من رب الرحیم. آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم. تو انہوں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اماں جی نے پھر آیت پڑھی اتم الحج والعمرۃ للہ, حج سے آ رہی ہوں. تو اب انہوں نے کہا اماں جی آپ حج سے آ رہی ہیں تو یہ تو رستہ نہیں ہے, یہ تو میرے گھر کے قریب, میرا گھر قریب ہے, یہ میرے گھر کو رستہ جاتا ہے, تو آپ یہاں کیسے؟ تو اماں جی نے یہ بتانا تھا کہ میں رستہ بھول گئی ہوں. اب قرآن کی آیت پہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهَ فَلَا هَادِيَ لَهُ, آیت پڑھ کے بتایا میں رستہ بھول گئی ہوں. کہ اماں جی جانا کہاں ہے؟ تو اماں جی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یعنی بیت المقدس کی طرف جانا ہے. انہوں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ کھانا کھائیں گی؟ تو اماں جی نے کھانا کھانے کے لیے یہ نہیں کہا نہ میں نہیں کھاتی. انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیت سے کہا کیا اتم الصیام الی اللیل, میں روزے سے ہوں, رات کے وقت روزہ کھلتا ہے. پتہ چل گیا کہ اماں جی روزے سے. اب وہ اماں جی کو لے کر جو ہے نا وہ چل پڑے. چلتے چلتے بیت المقدس کی طرف جو رستہ جا رہا تھا اسی رستے پر گئے. رستے میں دل چاہا کہ اماں جی کہ کوئی کلام تو کریں, کوئی بات چیت تو کریں. جب بات کرنے لگے تو گفتگو, اماں جی نے جواب دیا فقرؤ ما تیسر من القرآن, جتنا ہو سکے قرآن ہی پڑھو, باتیں یادیں نہ کرو, قرآن پڑھو. آگے ایک قافلہ نظر آیا جو قافلہ جا رہا ہے, تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو قافلہ ہے غالباً بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے, یہ اماں جی کا ہی قافلہ ہو سکتا ہے. تو اس قافلے کو دیکھ کر کہا اماں جی لگتا ہے یہ قافلہ آپ کا ہے. اماں جی نے یہ نہیں کہا ہاں یہ میرا ہے. اماں جی نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال بھی اسی میں ہے, یعنی ان کا کوئی سامان مال بھی اسی میں ہے, اولاد بھی اسی قافلے کے ساتھ جا رہی ہے. تو اماں جی آپ کے بیٹوں کا نام کیا, میں کیا جا کے کہوں؟ انہوں نے کہا ابراہیم یا یحییٰ موسیٰ. یہ قرآن کی آیتیں علیحدہ علیحدہ قرآن کے لفظ ہے بھئی, ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام یحییٰ ہے, ایک کا نام موسیٰ ہے. انہوں نے جا کے کہا بھی اماں جی بچھڑ گئی تھی, میں لے کے آیا ہوں, ان کے 3 بیٹے ابراہیم موسیٰ اور یحییٰ ہیں. وہ دوڑ کے 3, انہوں نے کہا ہاں جی ہماری اماں جی بچھڑ گئی تھی. انہوں نے کہا اماں جی لے کے آئے ہیں. اب وہ قافلے والوں کو روک دیا گیا, قافلے والے بیٹھ, کیونکہ انہوں نے اب واپس ہونا, سارے لوگ قدردان لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قافلہ روکے گا لیٹ ہو جائے گی فلاں, سارے قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال لیا. جب پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے رخصتی چاہی, اپنا چاہا کہ میں یہاں سے اماں جی سے اجازت لوں اور میں واپس جاؤں. تو اماں جی کو کہا اماں جی مجھے اجازت ہے. تو اماں جی نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کلوا واشربوا ہنیئا, کھائے پیے بغیر جانے نہیں دیں گے. اب جب انہوں نے کچھ کھا لیا پی لیا, اور اماں جی تو بس قرآن کی زبان بولتی تھی, یہ جملے ان سے ان کے بیٹوں کو کہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان کے بیٹوں کو کہے مجھے یہ بتائیے کہ اماں جی کی یہ کیفیت کب سے ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے ہیں ہماری ماں, ہماری والدہ سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں بولتی. یعنی وہ چاہتی ہیں میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز شامل نہ ہو. ہمارے بڑے تو دنیا کی بات کو سمجھانے کے لیے بھی آیت قرآن پڑھ دیتے تھے. تو آج ہماری حالت کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اگر علم حاصل کیا ہوتا تو پھر ہم اس ذریعے سے اپنے آپ کو عبادت میں شامل کر سکتے تھے. عالم نہ بن سکے, دینی علوم حاصل نہ کر سکے تو پھر بھی محروم نہیں ہیں. ہمارے نبی بھی بڑے قدردان نبی ہیں, ہمارے نبی بھی غیب دان نبی ہیں, ہمارے نبی بھی امت پر آسانی فرمانے والے نبی ہیں. اب آپ کو ہوگا میری امت کہیں سیکتی نہ رہ جائے. جب یہ فضائل سنیں گے تو بھئی اتنی شان ہے, کہیں میری امت دل برداشتہ نہ ہو جائے تو فلاں تو چھوٹی عمر میں قرآن پڑھ گیا, فلاں تو حافظ بن گیا, فلاں قاری بن گیا, فلاں عالم بن گیا, تو ہم تو رہ گئے, بڑی عمر میں توبہ کی ہے, ہمیں تو فضیلت نہ مل سکی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا تم بھی پریشان نہ ہو, جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے اجر ہے, لہو اجرن, اس کے لیے اجر ہے. یستامع لہو اجران, جو قرآن سنتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں. پڑھنے سے رہ گئے, سننے والے بن جاؤ. جب سننے والے بن جاؤ گے تو پھر بھی محروم نہیں, 2 اجر والے ہیں. جس نے سینے میں چھپایا بڑی اجر ہے, جس نے سینے میں
جو ہے نا محفوظ کیا بہت بڑا اجر ہے، جو رات کے وقت اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے پر بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن محروم وہ بھی نہیں ہے جو کسی کے پیچھے تراویح میں کھڑا ہو جائے، محروم وہ بھی نہیں ہے جو ختم قرآن میں شامل ہو جائے، محروم وہ بھی نہیں ہے جو شبینے میں شامل ہو جائے، محروم وہ بھی نہیں ہے جو قرآن پاک لگا ہو کسی ذریعے سے بھی، موبائل کے ذریعے سے لگا ہو، کوئی قاری پڑھ رہا ہو، کوئی تلاوت ہو رہی ہے، تو جو بندہ سن رہا ہے، فرمایا لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔